جو لیبلنگ ہے یہ مطلب سمجھ آیا کہ کیا ہوتا ہے, کب سے کرتے ہیں, کون کون لوگ کرتے ہیں. لیبلنگ تو ہم لوگ عام طور پہ بہت ینگ ایج سے شروع کر دیتے ہیں, اسکولوں میں شروع کر دیتے ہیں. اسکول کالج کے زمانے سے اگر آپ سوچیں تو آپ کے وہ کلاس فیلو ہوں گے جن کے کوئی نام رکھے گئے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی لیبل کر دیا ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے نا لیبلنگ, اور نیم کالنگ جو ہے وہ اس ٹائم سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کا وزن زیادہ ہے, اس کو آپ نے موٹا کہنا ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے آپ کا کہنے کا؟ تنگ کرنا. تو اگر آپ غور کریں تو نیت تو آپ کی تنگ کرنے کی ہے, نیت اس میں نیگیٹو ہے. کسی بھی قسم کا کوئی لمبا ہے, کوئی موٹا ہے, کسی کے اور رنگ کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر جب لیبل کرتے ہیں اسکول میں نیم کالنگ کرتے ہیں, تو اس کا مقصد ہوتا ہے اریٹیٹ کرنا, انوائے کرنا, تنگ کرنا, ٹرگر کرنا. اور پھر وہ لیبل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہ جاتا ہے, فار ایور رہ جاتا ہے. اس کو بلنگ بھی کہا جاتا ہے. اور بلنگ کے اوپر کرنے والا تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ میں نے تنگ کرنا ہے, لیکن وہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ لانگ ٹرم اثرات جو ہیں جس پہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا گزریں گے. یہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ رینڈم کسی کے ساتھ کریں گے, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. پھر یہ ہم اپنے سبلنگز میں کرتے ہیں, بہن بھائیوں میں کرتے ہیں. لیبل کر دیں گے گھر پہ کسی کو کہ یہ نالائق ہے یا یہ لاپرواہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بس 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے لیبل کرنا, وہ رہ جاتا ہے. ایڈکشن سے ریلیٹڈ لیبلنگ کیا ہے؟ کسی نہ کہیں نہ کہیں سنے میں ہے, لوگوں نے کہے میں ہے, کبھی گھر والوں نے کہے میں ہے, کبھی جو ہے وہ دوستوں نے کہے میں ہے, کبھی رینڈم لوگوں نے کہے میں ہیں, بٹ وی ہیو ہرڈ دیم. وربل وائلنس کی ہم بات کریں نا, تو وربل وائلنس یہ ہے کسی کو ایسی بات کرنا جس سے کہ اس کو تکلیف ہو اور اس کے ایموشنز جو ہیں وہ کنٹرول میں نہ رہیں. اس میں ٹانٹنگ بھی آ جاتی ہے, اس میں جو ہے وہ تنزیہ, کسی کو کوئی الفاظ کہہ دینا کہ جو اس کے ساتھ رہ جائیں. تو دیٹ از لیبلنگ, اینڈ لیبلنگ کین نیور بی گڈ ان اے کنورسیشن. کسی کنورسیشن میں بھی اس کا کوئی فائدہ تو نہیں نظر آ رہا, ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ آپ کا اپنا کوئی تھوڑا بہت کوئی غصہ نکل جانا یا کسی کو تنگ کر کے کوئی آپ کو ٹیمپریری خوشی ہو جائے. تو دیٹ از واٹ از لیبلنگ. اس کے بعد ہے آپ کے پاس اٹیکنگ. اٹیکنگ بہت سمپل ہے کمپیئر ٹو دی ریسٹ. اٹیکنگ تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ جہاں آپ کسی کو دھمکیاں دیتے ہیں, تھریٹس دیتے ہیں. ڈائریکٹ تھریٹس کے اوپر ہم جب اتر آتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں, مجھے علاج میں ڈالا تو میں بعد میں جا کے اس سے بھی زیادہ کروں گا. اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ میں واپس آؤں گا تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں, میں پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. یا میں وہ ہسبینڈ وائفس کو کہہ دیتے ہیں میں واپس آؤں گا تو میں چھوڑ دوں گا. یہ سب تھریٹس ہیں, وربل تھریٹس. ہماری سڑک پہ بھی کسی سے لڑائی ہو جائے تو ہم اس کو دھمکیاں دیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن تھریٹس دینے کی حد تک ہم کنورسیشن کو جو خراب کرتے ہیں وہ یہ ہے اٹیکنگ, جس میں آپ زبانی کسی بھی قسم کی دھمکی دیتے ہیں. آفیسز میں ہوتا ہے, اپنے سب آرڈینیٹس کو جاب سے نکال دینے کی دھمکی, تھریٹ دینا, نہیں کرو گے تو پھر میں کام سے نکال دوں گا. یہ بھی تھریٹ ہے. تھریٹ ہر اسپیکٹ سے سوچیں نا, تو ورک پلیس میں سوچیں, اسکول میں سوچیں, گھر میں سوچیں. سو یہ وربل تھریٹس ہیں ساری. انڈرسٹینڈنگ دیٹ اگین, جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ لیبلنگ کا کوئی پازیٹیو افیکٹ نہیں ہو سکتا کسی پہ, کسی کو کوئی نام رکھ دینے کا کوئی پازیٹیو افیکٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح تھریٹ کا بھی کیا پازیٹیو افیکٹ ہوگا؟ اگر آپ کسی کو کوئی دھمکی دیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بٹ دین یٹ اگین وی ڈو اٹ. اس سے نقصان ہوتا ہے پتہ ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا یہ بھی پتہ ہے, اسٹل وی ڈو اٹ. اس کو ہیبٹ نہیں, چلے ونس اے وائل کسی سے ہو گیا تو ایک بات ہے, پر کچھ لوگوں کی یہ پھر ہیبٹ بن جاتی ہے. دین دے کیپ ڈوئنگ اٹ اوور اینڈ اوور اگین. تو اس میں پرابلم ہے نا. کبھی ونس ان اے وائل کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, دیٹس ڈفرینٹ. دوبارہ کر کے ایک دفعہ 2 دفعہ, اگر آپ یہی
ہیبٹ جو ہے وہ ایسی کوئی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کہ آپ کو غصہ آئے اور آپ دھمکی نہ دیں. ایک دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, تیسری چوتھی دفعہ پھر اب آپ کا یہ نیچرل انسٹنکٹ بن جائے گا کہ اچھا نہیں میں نے دھمکی نہیں دینی, اچھا نہیں میں نے لڑنا نہیں ہے, میں نے چیزیں نہیں توڑنی. یہ جو چیزیں توڑی جاتی ہیں لڑائی میں, یہ بھی تھریٹننگ کے لیے ہی ہوتا ہے نا. آپ غصہ دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا غصہ ہے کہ میں اس سے بھی بڑھ کے کچھ کر سکتا ہوں. لیکن خیر وہ سورٹ آف فزیکل وائلنس کی طرف بات چلی جاتی ہے. وربل وائلنس میں ہم بات کریں تو آؤٹ رائٹ دھمکی دینا کسی بھی قسم کی, دیٹ کمز ان وائلنس. when somebody leaves a conversation, اس میں آپ کو برا کیا لگتا ہے؟ اگر آپ کسی سے امپورٹنٹ کو بات کر رہے ہیں اور وہ اس میں سے واک آؤٹ کر جاتا ہے تو اب آپ کو برا کیا لگ رہا ہے؟ فیلنگ آف ناٹ نوئنگ از آلسو ویری انوئنگ. ناٹ نوئنگ وین یو ول ہیو دس کانورسیشن اگین, دوبارہ کب ہوگی, یہ آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. اگر آپ کوئی چلیں اس طرح ایگزامپل لے لیتے ہیں, اف یو گو ٹو یور پیرنٹس اینڈ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم اباؤٹ سم تھنگ, یو وانٹ ٹو آسک دیم سم تھنگ اینڈ یو آر شارٹ آن ٹائم, آپ پوچھنے گئے ہو, کوئی آپ پرمیشن لینے گئے ہو, کوئی آپ اجازت لینے گئے ہو, اور وہ اس سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں, تو انہوں نے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی یا آپ کو گول اچیو نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں. لیکن اصل آپ کو انوائنس اس بات کی ہوتی ہے کہ بات مکمل کب ہوگی, دوبارہ کب ہوگی, نیکسٹ ٹائم وین ول آئی سی دیم. اور اس میں اور اسٹیپنگ آؤٹ جو یہاں پہ وہ مینشن کر رہے ہیں, اس کو سیف ایگزٹ کہا جاتا ہے. سیف ایگزٹ میں اور وڈرائنگ میں ایک فرق میجر یہ ہے کہ آپ واک آؤٹ کرنے سے پہلے یا تو کوئی آگے کا وقت بتا دیں کہ ابھی میں بات نہیں کر سکتا, میں شام کو 7 بجے بات کروں گا, یا آپ بتا دیں کہ ابھی میرے اس وقت نہ پریشانی ہے یا مجھے ایموشنز کنٹرول میں نہیں ہے, اس وقت نہیں میں کرنا چاہ رہا بات, یہ بات ہم کھانے کے ٹائم پہ کر لیں. سو سم ٹائم فار فیوچر یو سیٹ, اور اس کے بعد آدھی پریشانی تو ختم ہو گئی نا اگلے کی, کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کبھی دوبارہ ہوگی نہیں. دل بھی لائک اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہو ہی رہی ہے, دیٹ وڈ مین دیٹ they won't worry about it then, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یا کل یا 2 دن کے بعد یہ بات ہونی ضرور ہے دوبارہ. so it also gives them the time to prepare for the conversation, try to do it again. so سب سے زیادہ آپ کو جو وری ہوتی ہے that has to do with not knowing when it will happen again. دوسری چیز ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ میرے سے بات کر رہے ہیں, کنورسیشن کر رہے ہیں, اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں ابھی اس کنڈیشن میں نہیں, چاہے آپ کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے نہیں, مے بی آئی ہیو سم ادر وری آن مائی ہیڈ, کین وی ٹاک اباؤٹ دس لیٹر, وڈ یو ناٹ انڈرسٹینڈ؟ کیا آپ اس بات کو سمجھ نہیں جاؤ گے کہ ابھی وہ نہیں ہے کنڈیشن میں؟ تو اگر آپ کو لاجیکلی ایکسپلین کر دیں اور اگلا بندہ انڈر دی انفلوئنس نہیں ہے, سوبر ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس سچویشن میں کافی چانسز ہیں کہ وہ سمجھ جائے گا. آپ عام طور پہ پتہ کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی سے آپ کو ضروری بات کرنی ہے تو آپ پتہ کریں کہ دیکھو اس کا موڈ کیسا ہے یا اس کا دن کیسا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو پتہ لگے کہ ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جائیں گے ہی نہیں. اچھا اگر آپ چلے گئے اور انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ موڈ ابھی ٹھیک نہیں ہے یا پریشانی ہے یا ابھی کوئی اور کام کر رہا ہوں تو بعد میں آنا, تب بھی آپ چلے جائیں گے, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو اپلائی فار سم تھنگ ود somebody when they are not in a good mood. کہ اس میں غصے کا جیسچر نہیں ہے, اس میں تسلی نہیں ہے. اور جو ہم بات کر رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ لیبل کیوں کرتے ہیں, اس میں کوئی دل کی تسلی سی ہوتی ہے لوگوں کو, اٹیک کیوں کرتے ہیں, دھمکی کیوں دیتے ہیں, غصہ دکھا کے کوئی دل کی تسلی ہوتی ہے. اسی طرح کسی سے واک آؤٹ کرنا سچویشن سے, یہ بھی غصہ دکھانے کا ایک جیسچر ہوتا ہے. ہیو اے سیف ایگزٹ دین کم بیک ایٹ اے لیٹر پوائنٹ. یو وڈ بی امیزڈ that within a very short break how emotions settle down, as short as 30 minutes. 30 منٹ کے اندر اندر ایموشن سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں منیمم. میں بتا رہا ہوں کم سے کم. یہ کوئی بڑی اگر بات ہے, کوئی بہت بڑا ایشو ہے تو ہاں ٹھیک ہے آپ ذرا کچھ گھنٹے لے لیں, 1 دن لے لیں,
لیکن اگر بات چیت بہت ہیٹڈ ہو گئی ہے تو ایون آدھا گھنٹہ 1 گلاس پانی دیٹ ورکس اے لاٹ. سو دین پہلا اس میں آپ کو نے بتایا سیف کرنے کے لیے سچویشن میک اٹ سیف کے لیے پہلا اسٹیپ ہے اسٹیپنگ آؤٹ. ایک آپشن ہے, اسٹیپنگ آؤٹ از ون آف دی ادر آپشنس کہ آپ اس کنورسیشن میں سے ایگزٹ لے لیں. لیکن آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ دو لوگ بات کرنے بیٹھے ہیں, کوئی پرابلم سالو کرنے بیٹھے ہیں, دونوں آرام سے بات کر رہے ہیں اور سالو ہو گئی. آئیڈیل ہے نا, آئیڈیل نہیں ہو رہی, کنورسیشن ہیٹڈ ہو گئی ہے. ہیٹڈ ہو گئی ہے تو اس کو سیف کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا آپ کر سکتے ہیں, ایک آپشن کہ ابھی نہیں, اگر آپ سے بات چیت صحیح ہو رہی ہے آپ کہیں گے ہم لنچ بریک کر لیتے ہیں, گھنٹے کے بعد ملتے ہیں. تو آپ کو تھوڑی سی ذمہ داریاں خود پہ لینی پڑتی ہے کہ چلیں آپ تو ٹھیک ہو, میں تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہوں, تو ہم اوور آل سچویشن کی بہتری کے لیے بہتر ہے کہ ہم بریک لے لیں. یہ تو لازمی سی بات ہے نا کہ آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو جب دیتے ہیں تو آپ کے ایموشن سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ایگریشن کا جو آپ کا ایموشن, اینگر جس کو کہتے ہیں, اینگر کی ناٹ اسٹے فار لانگ. اینگر از اے ٹیمپرری اسٹیٹ اینڈ اٹ کمز اوور یور مائنڈ, آپ کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے بٹ فار ٹیمپرری ڈیوریشن, اس کے اندر وہ لانگ ٹرم نہیں ہے. آپ اسے مینٹین نہیں کر سکتے جتنا مرضی آپ کرنا چاہیں. اگر میں آپ سے بات چیت ہو رہی ہے اور آپ غصے میں آ گئے ہیں اور میں آپ سے 2 گھنٹے کا بریک لے لیتا ہوں, اب اس 2 گھنٹے میں آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنے اس غصے کو مینٹین کرنے کی کہ 2 گھنٹے بعد یہ آئے تھے میں پھر دیکھتا ہوں ان کو دوبارہ, وہ آپ نہیں کر پاؤ گے, وہ آپ سے نہیں ہوگا. اٹ ول ناٹ اسٹے ایٹ دیٹ لیول. اٹس لائک, چلیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی کسی کو پتہ لگتا ہے جی باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی, اس کی گاڑی کو کوئی مار گیا, انسٹنٹلی کیا ہوگا؟ انسٹنٹلی غصہ آئے گا, ٹھیک ہے. پر اگر آپ انسٹنٹلی باہر نہیں جا سکتے اس بندے کو دیکھنے اور آپ کسی مصروفیت میں ہیں, یو اسٹے بزی فار سم ٹائم, 25-30 منٹ, گھنٹہ, اور گھنٹے کے بعد جاتے ہیں, آپ کی فیلنگ سیم نہیں رہے گی. فیلنگ آپ کی سیم رہ نہیں سکتی, آپ غصے کے اس لیول پہ رہ نہیں سکتے. اٹس جسٹ ناٹ پاسبل, ٹھیک ہے. کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو غصہ دلانے کے لیے بار بار وہ میموری سے ریکال کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, میں وہ یاد کروں مجھے غصہ آئے. کچھ حد تک دے آر سکسیزفل بٹ اسٹل اٹ ڈزنٹ ریچ دیٹ لیول, اس لیول پہ نہیں جا سکتا. سو ٹائم بائی کرنا. کسی نے بھی, ہر کسی نے سنا ہوگا, دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں غصہ آئے تو آپ 1 سے 10 تک کاؤنٹ کریں یا 10 سے لے کے 1 تک الٹا کاؤنٹ کریں. دیٹس بائنگ ٹائم, دیٹس بائنگ ٹائم ٹو یور برین. آپ کے اینیمل برین کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے وقت چاہیے. اتنی سی دیر میں, تھوڑی دیر میں ہیومن برین جو ہے وہ کیچ اپ کر لیتا ہے, گیٹس ایکٹیو, اٹ گیٹس بیک انٹو دی ایکشن اینڈ اٹ سبسائڈز دی ایگریشن اوے. ایک لمبی غصے والی کنورسیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر آپ کو 15 منٹ کی بریک بھی ملتی ہے, ایون دیٹ از ناٹ بیڈ. ایموشن سیٹل ہو جاتے ہیں کافی حد تک. نہیں ہوئے دوبارہ لے لیں بریک, 1 بار سے نہیں ہوئے 2 بار سے لے لیں. ڈسٹریکٹ کریں اپنے آپ کو, پانی پئیں, کوئی اسنیک لیں, کچھ اور کریں, پھر واپس آئیں کنورسیشن میں. یو ول ہیو بیٹر انسائٹ. تو وہ ہے پہلا اسٹیپ آپ کا سیف ایگزٹ والا. اسے کنفیوز نہیں کرنا ودرائنگ سے. اس میں آپ کا مقصد اگلے کو تنگ کرنا نہیں ہے, اس میں آپ کا مقصد خود کو اور دوسرے کو ایک بریک دینا ہے تاکہ آپ فریش پرسپیکٹو کے ساتھ آ سکیں. نیکسٹ ون از ڈیسائڈ وچ کنڈیشن آف سیفٹی از ایٹ رسک, میوچل پرپز یا میوچل رسپیکٹ. اچھا, اب اس میں سے جو دوسرا ہے میوچل رسپیکٹ, یہ تو لازم ہے نا, یہ تو رہنا چاہیے. دیٹ از core of the conversation that has to stay there. Mutual purpose although will not always be there. ہمیشہ نہیں ہوگا میوچل پرپز. مثلاً you go to your parents, you want to ask them to go to a concert, کوئی جانا ہے کسی نے, کوئی یا go out with friends. کوئی عام ویسے بھی اگر کوئی بچہ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے میں دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے, اس میں پیرنٹس کے لیے کیا ہے؟ I don't have anything in that. تو پرپز تو اس میں بچے کا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پیرنٹس اپنے بچوں کو کبھی کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو اس میں بچوں کا کیا پرپز ہے؟
گھر کے کام کرواتے ہیں نا, ہاؤس چورز جس کو کہتے ہیں کہ یہ کر دو, یا گاڑی کو ٹھیک کرا کے لاؤ, اس میں بچوں کا کیا پرپز ہے؟ سو اس میں لائک آئی سیڈ ہیونگ میوچل پرپز آلویز از ناٹ این آپشن. میں نے کہا ہر دفعہ ضروری نہیں ہے, سم ٹائمز کسی دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ چاہیے, اسے مل جائے گا, اور یا نہیں ملے گا, دوسرے کو تو کچھ نہیں چاہیے اس سچویشن میں اس وقت. سم ٹاپکس, سم تھنگس ہیو اے میوچل پرپز, جیسے کہ اف یور چائلڈ وانٹس ٹو اسٹڈی سم تھنگ پرٹیکولر, کچھ پڑھنا چاہتا ہے, اس پہ ان کی کنورسیشن ہو رہی ہے پیرنٹس سے, پیرنٹس ڈونٹ اگری, لانگ ٹرم میوچل پرپز یہاں ہے دونوں کا, یہاں پہ لانگ ٹرم میوچل پرپز دونوں کا ہے کہ اس کا کریئر اچھا ہو, جو بھی ہے لائف اچھی ہو, صحیح ہے. لیکن ہر ٹاپک میں نے بتایا میوچل پرپز ضروری نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میوچل رسپیکٹ ایک منٹ کے لیے بھی لوز نہیں ہونی چاہیے. میوچل رسپیکٹ ضروری ہے, دونوں کی رسپیکٹ ہونی ضروری ہے. کسی کو کسی کی بے عزتی کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے, فیملی میں تو بالکل نہیں ہے. آپ ڈس ایگری کر لیں جتنا کرنا ہے, جتنا کرنا ہے آپ ٹاپک پہ ڈس ایگری کر لیں ریسپیکٹ فلی, نو ایشو. ڈونٹ اگری ود دا پرپز, نو ایشو. ڈو ناٹ لوز میوچل رسپیکٹ. سو یہاں ہم بات کر رہے ہیں میکنگ اٹ سیف میں, تو وہ کہہ رہے ہیں ڈیسائڈ وچ کنڈیشن آف سیفٹی از ایٹ رسک. تو آپ کی بات چیت جب خراب ہوئی ہے تو اس میں آپ فگر آؤٹ کریں کہ رسک پہ کیا جا رہا ہے. دونوں کی عزت رسک پہ جا رہی ہے, یا جو آپ کا میوچل پرپز ہے وہ رسک پہ جا رہا ہے. فگر آؤٹ کریں وچ ون آف دا ٹو تھنگس از ایٹ رسک رائٹ ناؤ. اور اگر تو میوچل رسپیکٹ ایٹ رسک ہے تو پھر تو آپ فوراً جو ہے وہ سیف ایگزٹ کی طرف جائیں, فوراً. اگر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی عزت خطرے میں ہے نا, وہ بے عزتی ہو رہی ہے, کوئی تھریٹننگ رویہ کر رہا ہے, کوئی ایسی باتیں کر دیں, دیر آر تھنگس دیٹ وی سم ٹائمز سے دیٹ وی کانٹ ٹیک بیک. ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں غصے میں جو نہیں دل کرتا کہنے کا اصل میں, لیکن اس وقت ہم نے کہہ دیا غصہ دلانے کے لیے, واپس نہیں لے سکتے. سو اگر تو ایسی سچویشن بن رہی ہے تو انسٹنٹلی گو فار سیف ایگزٹ. ہاں, میوچل پرپز وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں, یو وانٹ ٹو اچیو دیٹ گول ایٹ دی اینڈ. ظاہر ہے آپ جب کنورسیشن میں گئے ہیں تو آپ کا میوچل پرپز ایز سچ نہیں ہوگا, آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. اگر رسپیکٹ مینٹین ہوئی بھی ہے تو پرپز پہ کام ہوتا جا سکتا ہے, 6 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے کنورسیشن, اگر عزت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر دونوں عزت سے بات کر رہے ہیں, 2 ہیں 4 ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ عزت سے اگر بات کر رہے ہیں, میوچل رسپیکٹ مینٹینڈ ہے, پرپز ایک کیا آپ 10 اٹھا لیں, دے ول آل بی سورٹیڈ سون انف. سو دیٹ مچ امپورٹنٹ از میوچل رسپیکٹ. بڑے کو چھوٹے کی, چھوٹے کو بڑے کی, کسی کو کسی کی بے عزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غلطی ہے تو معافی مانگ لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے غلطی ہے, میرے کچھ کہنے سے تکلیف ہوئی اگلے کو, میں اس سے معافی مانگ لوں گا تو کیا ہوگا. مورلی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں تاکہ لوگ یہ ایسا کریں, پر میں تو آپ کو فیکٹس پہ بیسس کروں گا کہ آپ کنورسیشن کر رہے ہیں, آپ کچھ اس میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, بیچ میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ نے اگلے کو تکلیف پہنچائی ہے, غصہ دلا دیا ہے, اب جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. تو وہ اچیو کرنے کے لیے اگر آپ کو معافی مانگ کے ایموشنس کو سیٹل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں تو اس ایسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں, دیٹ اف یو فیل دیٹ یو ہیو ڈن سم تھنگ ٹو ہرٹ سم بڈی بیکاز آف وچ یو کانٹ ریچ یور میوچل پرپز, اپولوجائز کریں اپنی غلطی کے پارٹ کا, صرف اتنے پارٹ کا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, اینڈ دین کنٹینیو ود یور کنورسیشن. اپولوجائز. اب غصے میں کسی سے گالی نکل جاتی ہے, لوگوں سے گالیاں نکل جاتی ہیں منہ میں. میں بتا رہا ہوں کہ گھر کے رشتوں میں, میاں بیوی میں, بہن بھائی میں ایسا کوئی تانا نکل جاتا ہے, کوئی تکلیف دے, جس کا وہاں کوئی لینا دینا نہیں تھا, اس کا وہاں کوئی کام ہی نہیں تھا, وہ صرف غصے میں بس آ گیا کہیں سے, تو اس پارٹ کی معافی مانگنی ہے.
ایسے جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے تھے وہ آپ جاری رکھیں. آپ کہو کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا, یہ میں نے غصے میں کہہ دیا, یہ میرا مقصد یہ نہیں تھا, کنٹرول سے باہر, قابو سے باہر ہو گئی تھی بات, میں نے یہ کہہ دیا, آئی ایم انکنڈیشنلی اپولوجیٹک اباؤٹ دس. کیونکہ کروشل کنورسیشن میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ڈاؤن ورڈ اسپائرل. ڈاؤن ورڈ اسپائرل کی شکل میں نا ایک چیز کہ کنورسیشن جب آپ کی شروع ہوتی ہے نا تو آپ ادھر ٹاپ پہ ہوتے ہیں, پھر کوئی ایک غلطی کرتا ہے تو آپ ایک سٹیپ نیچے آتے ہیں, پھر دوسرا بندہ غلطی کرتا ہے تو آپ اور نیچے دوسرے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں, دین یو گو فردر ڈاؤن. سو اٹس اے سیریز آف مسٹیکس دیٹ ٹیکس یو ڈاؤن دا ڈرین اینڈ دیٹ ہیپنس فرام بوتھ پارٹیز. اچھا, اب کسی ایک نے جب وہاں پہ کوئی گالی دی ہے, دیٹس ون مسٹیک. اس کی گالی کے نتیجے میں کیا ہوگا, یا تو وہ آگے سے وہ بھی گالی دیں گے, یا پھر وہ آگے سے کوئی تنزیہ بات کرے گا, اور پھر بات بڑھتی جائے گی اینڈ دین یو گو ڈاؤن دا ڈرین. بٹ آپ سے ہو گئی غلطی, پھر آپ نے اس غلطی کو اریز کیا. واٹ از apologizing? It's erasing basically what you just did, trying to erase. کہ آپ اپنی غلطی کو وہاں کہتے ہیں نہیں یہ میرے سے غلط کہہ دیا, یہ میں نے کرنا نہیں تھا. تو وہ جو اگلے نے غلطی کرنی ہے وہ نہیں کرے گا, چانسز ہیں وہ نہیں کرے گا, اینڈ یو وونٹ فال ڈاؤن دا ڈاؤن ورڈ اسپائرل. آپ اس میں نیچے نیچے نہیں گریں گے, پھر آپ یا وہیں رہیں گے یا وہاں سے واپس پیچھے اوپر کی طرف چلے جائیں گے, واپس مین ٹاپک پہ آ جائیں گے. تو اپولوجائزنگ از بیسیکلی ٹرائنگ ٹو اریز. کچھ آپ نے غلط کہ جو ہے وہ ابھی بول دیا ہے, اس کو آپ اریز کریں. دیٹ از دیٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کے پاس کنٹراسٹنگ ٹو فکس مس انڈرسٹینڈنگس. سو بیسیکلی جب آپ کسی کو ٹاسک دیتے ہیں, کوئی مثال ایگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں, ورک پلیس میں کسی کو کام دیا ہے آپ نے جا کے کہ یہ کام کرو, وہ آپ کا کولیگ ہے, آپ کا فیلو ہے, آپ کا کولیگ ہے, وہ آگے سے کہتا ہے تم میرے باس نہ بنو زیادہ, یا میرے پہ آرڈر نہ چلاؤ. آپ نے کسی کو ٹاسک دیا, وہ آگے سے کہتا ہے مجھ پہ آرڈر نہ چلاؤ. انسٹنٹلی اگر میں آگے سے کہتا ہوں کہ نہیں میرا مقصد آرڈر چلانا نہیں تھا, میں صرف چاہ رہا تھا کہ ہم وقت پہ اس کام کو مکمل کر لیں یا مل کے کر لیں, اگر آپ کو لگا کہ میرا مقصد آرڈر چلانا تھا تو وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. یا میں کسی سے کوئی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں تنگ نہ کرو, تو میں اس کو فوراً کہوں کہ نہیں میں تنگ کرنا نہیں چاہ رہا تھا. اگر وہ آپ کو لگا تو میں اس کو ایکسپلین کر دوں, میں تنگ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس بات کو بھی اس موقع پہ حل کر لیں. سو یوز آف اے ڈونٹ اینڈ ڈو, آپ اپنی دونوں نیت بتاتے ہیں, انٹینشن بتاتے ہیں. یو آر بیسیکلی ٹرائنگ ٹو ایکسپلین یور انٹینشن ان دس سچویشن دیٹ دس از واٹ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو, دس از واٹ آئی ڈیڈ وانٹ ٹو ڈو, رائٹ. یوز آف اے ڈونٹ اینڈ ڈو ان اے سینٹینس, دس از کنٹراسٹنگ. کہ کتنی بار ہوتا ہے آپ کی بات کو کوئی غلط سمجھتا ہے. In the bigger picture, if you want to understand, if you take any step and somebody misunderstands your step, you having to clear that out, that is contrasting. Sometimes people feel like they don't need to clarify. انہیں ہوتا ہے میں نے کر دیا جو کرنا تھا, خود ہی سمجھ لے جو سمجھنا ہے, میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا, اگلے نے جو انٹرپریٹ کرنا ہے کر لے. یہ غلط بات ہے. انہیں ایکسپلین کرنا. پیرنٹس جب بچوں پہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو بچے اس کو ان کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں اریٹیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ اس ٹو ہیو اے گڈ لائف, دے ڈونٹ وانٹ اس ٹو انجوائے, دے ڈونٹ وانٹ اس ٹو میک فرینڈس, تھنگز لائک دیٹ. یہ سب مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں بچوں کی. اس مس انڈرسٹینڈنگ کو پیرنٹس کلیریفائی کر دیں. آپ دیکھیں بہت سارے گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں یہ چیز نہیں کرنی, اور جب اگلا پوچھتا ہے وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بس کیونکہ میں نے کہہ دیا, جسٹ بیکاز آئی سیڈ سو. دیٹس ناٹ گڈ انف. جسٹ بیکاز آئی سیڈ سو ول نیور ہیو گڈ ریزلٹس. تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. یو ول ہیو بیٹر ریزلٹس وین پیپل نو وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. سو ٹرائی ٹو ایکسپلین. People will jump to misunderstanding often depending on how good of a day they are having. کسی کا کوئی پہلے ہی برا دن چل رہا ہے, اس کو آپ نے اوپر سے کوئی کام کہہ دیا ہے, تو وہ آگے سے آپ کو کہے گا میرے پہ حکم نہ چلاؤ,
تو آپ اس کو فوراً کنٹراسٹنگ سے کلیریفائی کریں کہ یہ مقصد نہیں تھا, ابھی وقت کی کمی ہے, ہمیں جلدی سے اس چیز کو پورا کرنا ہے, مکمل کرنا ہے, سو دیٹ از وائی آئی سیڈ دیٹ. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ 3-4 لوگ ہیں, ان کو کوئی ٹاسک ملا ہے, ان میں سے کوئی ایک ہے وہ سب کے اوپر ٹاسک ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کام جو ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے, لیکن جو باقی 3 ہیں وہ سوچیں گے کہ یا یہ لیڈر کیسے ہو گیا, یہ کیوں بتا رہا ہے ہمیں کہ کیا کرنا ہے. تو اس سچویشن میں فردر اس کو ایگریویٹ کرنے کے بجائے اس کو سالو کرنے کے لیے یوز کنٹراسٹنگ بائی telling them what you didn't mean, also explaining them what you did mean. آپ کو 3-4 آپشنز دی گئی ہیں نا, یہ سارے آپ کو اسٹیپس ہیں, کبھی کسی کو یوز کرنا پڑے گا, کبھی کسی کو یوز کرنا پڑے گا. sometimes you might just get away with contrasting, sometimes contrasting سے کام نہیں بنے گا, شاید آپ کو اپولوجائز کریں گے تو کلیریفائی ہو جائے. these are different and various steps for it. نیکسٹ از 4 جو ہے نا اسٹیپس بتائے گئے ہیں, جس کو وہ کرب کی فارم میں انہوں نے اس کو ایبریویٹ کیا ہے کہ میوچول پرپز کریٹ کرنے کے لیے ان اسٹیپ سے گزریں تو آپ کر سکتے ہیں. دے آر اے بٹ ڈیٹیلڈ, اس کو ہم پھر نیکسٹ ویک میں کور کریں گے کہ اگر میوچول پرپز نہیں ہے اسے کریٹ کیسے کیا جائے. تو وہ اس کی یہ اسٹیپس ہیں. بٹ یو شوڈ رائٹ ڈاؤن دیز تھنگس تاکہ آپ کو یہ یاد رہ سکیں, تاکہ آپ انہیں یوز کر سکیں. ایک دفعہ سننے سے کام نہیں چلے گا. جسٹ لسننگ ونس اور ایون لسننگ 5 times sometimes doesn't work, but if we write them down, if we tell them to another person, these things help.